شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ ہستی ہیں جن کو تمام مکاتب فکر بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم بھی ان کو محدث اور اللہ کا ولی مانتے ہیں. دیوبندی حضرات ہم سے زیادہ مانتے ہیں کیونکہ اشرف علی تھانوی نے حکایات الاولیاء کے اندر شاہ ولی اللہ کے فضائل کا پورا چیپٹر قائم کیا. غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں ان کا ابن باز فتاوی برائے خواتین اس کا پڑھیں، اس کا مقدمہ خالد سیف نے لکھا. انہوں نے کہا ہمارا بر صغیر پاک و ہند میں اہل حدیث کا سب سے پہلا ترجمان شاہ ولی اللہ ہے. تو شاہ ولی اللہ وہ ہستی ہیں جن کو تمام قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں شاہ ولی اللہ کوئی حکم مان لو، ان کی تحکیم کو حرف آخر کے طور پہ تسلیم کر لو، انہی کو فیصل بنا لو، انہی سے فیصلہ لے لو میلاد سے ریلیٹڈ، تو یہ جھگڑا ختم ہو سکتا ہے. خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 350 سال پہلے اپنی کتاب فیوض الحرمین کے اندر آپ فرماتے میں مکہ پاک اس مکان پہ گیا جس مکان میں نبی پاک کی ولادت ہوئی، تو وہاں حضور کے غلام جمع تھے. والناس یصلون علی النبی، حضور کے غلام جمع ہو کے کیا کر رہے تھے؟ فرمایا حضور پر درود و سلام پڑھ رہے تھے. یذکرون ارہاساتہ التی ظہرت فی ولادتہ ومشاہدۃ قبل بعثتہ. فرمایا اس میلاد کی محفل میں جو اس مکان پہ منعقد تھی جس میں حضور کی ولادت ہوئی، وہ حضور کے غلام صرف درود و سلام نہیں پڑھ رہے تھے، میلاد کے واقعات پڑھ رہے تھے، بعثت کو ڈسکس کر رہے تھے، حضور کی ولادت سے قبل کے مشاہدات کو بیان کر رہے تھے. یہ اہل عرب کا ہمیشہ سے معمول ہے. جو آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی میلاد بدعت ہے، یہ اہل سنت نے بریلویوں نے شروع کر دیا ہے. میں نے کہا شاہ ولی اللہ نے کیا جھوٹ لکھا؟ یہ تم جرت نہیں کرتے، سچ لکھا. اگر سچ لکھا تو یہ مانو کہ جناب 1200-1300 سال تک اس مکان کو اصلی حالت میں قائم رکھ کے وہاں میلاد کی محفل کرنا، ایمان سے بتاؤ یہ بدعت ہے کہ 100 سال سے اس مکان کو ختم کر کے وہاں لائبریری بنا کے میلاد پہ پابندی لگانا یہ بدعت ہے؟ اس کا مطلب ہے میلاد منانا بدعت نہیں، میلاد سے روکنا بدعت ہے.